قرآن و حدیث میں جنوں کا تذکرہ کثرت سے آیا ہے، انسانوں سے پہلے ہی ان کی پیدائش ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا فرمایا، ایک طویل زمانے تک وہ زمین میں آباد رہے، پھر انہوں نے فساد مچانا اور خون بہانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں سمندر کے جزیروں اور دور دراز پہاڑوں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس بھی جنات میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دھتکار کر اس کو دنیا میں بھیج دیا اور اس سے تمام نعمتیں چھین لیں۔ اس طرح تکبر نے اسے ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انسان و جنات دونوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے، چنانچہ احادیث میں جنوں کو اسلام کی دعوت دینے کا ذکر موجود ہے اور قرآن کریم میں جنات کی ایک جماعت کے ایمان لانے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ اس تحریر میں جنات کی تخلیق، زمین پر ان کے ابتدائی دور، ابلیس شیطان کے تکبر اور زوال، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنات کو اسلام کی دعوت دینے کا ذکر کیا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق جنات کی مختلف اقسام ہیں۔ اڑنے والے، کچھ جنات ہوا میں اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ شکل بدلنے والے، کچھ جنات سانپوں، کتوں یا دیگر جانوروں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ مقیم جنات، کچھ جنات انسانوں کی طرح بستیوں میں رہتے اور سفر کرتے ہیں۔ جنات بھی انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، نکاح کرتے ہیں اور ان کی نسل بڑھتی ہے۔ خوراک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی اور خشک گوبر ان کی خوراک ہے۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ہڈی سے استنجا نہ کریں کیونکہ وہ ان کے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ مسکن، یہ اکثر ویران جگہوں، غسل خانوں، کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں اور قبرستانوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک پوری سورت سورہ الجن کے نام سے موجود ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ جب جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا تو وہ اس کی فصاحت و بلاغت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً ایمان لے آئے۔ جنات نے اعتراف کیا کہ ہم میں سے کچھ نیک مسلمان ہیں اور کچھ نافرمان کافر ہیں۔ جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اسے جنت سے نکالا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی تاکہ وہ انسانوں کو بہکا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ جنات اور شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے درج ذیل اعمال کی تلقین کی گئی ہے۔ 1. آیت الکرسی، رات کو سوتے وقت پڑھنے سے اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ 2. معوذتین، سورہ الفلق اور سورہ الناس کی تلاوت۔ 3. بسم اللہ، کھانا کھانے، گھر میں داخل ہونے اور کپڑے تبدیل کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا پردہ اور حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جنات کی زندگی اور موت۔ عمر، جنات کی عمریں انسانوں کے مقابلے میں بہت طویل ہوتی ہیں، لیکن وہ لافانی نہیں ہیں۔ وہ بھی پیدا ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں اور آخر کار موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جزا و سزا، انسانوں کی طرح جنات کو بھی قیامت کے دن اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ جو مومن جنات ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور جو کافر و نافرمان ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اگر کسی کو جنات یا شیطانی اثرات کا ڈر ہو تو اسلام نے بہت جامع حل بتائے ہیں۔ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تسمیہ بسم اللہ کی برکت، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا شیطان کو عمل سے دور کر دیتا ہے۔ خاص طور پر دروازہ بند کرتے وقت اور برتن ڈھانپتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی تاکید آئی ہے۔ آخری 2 سورتیں، سورہ الفلق اور سورہ الناس کا کثرت سے پڑھنا جادو اور جنات کے شر سے سب سے بہترین پناہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کی اپنی مسجدیں بھی ہوتی ہیں اور وہ نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ کے قریب ایک جگہ نخلا پر جنات کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا۔ وہ قرآن کی تلاوت سن کر اتنے حیران ہوئے کہ اپنی قوم کے پاس جا کر کہا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لے آئے۔ مفہوم سورہ الجن۔ کچھ خاص دعائیں حفاظت کے لیے۔ 1. بیت الخلاء، واش روم، جانے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ، اے اللہ، میں خبیث جنوں اور جنیوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
2. शाम की दुआ, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तम्माति मिन शर्रि मा खलक़। तर्जुमा, मैं अल्लाह के मुकम्मल कलिमात की पनाह मांगता हूँ हर इस चीज के शर से जो उसने पैदा की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जिन्नात का किस्सा कुरान करीम में निहायत तफसील और अजायब के साथ बयान हुआ है। अल्लाह तालीज़ ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बादशाहत अता की थी जो उनसे पहले और उनके बाद किसी को नहीं मिली। 1. जिन्नात पर मुकम्मल हुक्मरानी। अल्लाह तालीज़ ने जिन्नात को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था। वो जिन्नात से वो काम लेते थे जो इंसानों के बस में नहीं थे। कुरान में इरशाद है, और जिन्नात में से कुछ ऐसे थे जो अपने रब के हुक्म से उनके सामने काम करते थे। सूरह सबा। 2. जिन्नात से लिए जाने वाले काम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात से दर्ज झैल बड़े बड़े काम लिया करते थे। अजीमुश्शान इमारतें। जिन्नात बड़े बड़े किले, महल और इबादत गाहें जैसे बैतुल मुक़द्दस की तामीर तैयार करते थे। मुजस्मे और हौज। वो बड़े बड़े मुजस्मे और तालाब जैसे बड़े हौज बर्तन बनाते थे। समंदर से मोती निकालना। कुछ जिन्नात गोताखोर थे जो समंदर की गहराइयों से कीमती मोती और जवाहरात निकाल कर लाते थे। 3. सरकश जिन्नात के लिए सजा। जो जिन्नात हुक्म अदूली करते या शरारत करते, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें जंजीरों में जकड़ देते और सख्त सजा देते। अल्लाह ने उन्हें जिन्नात पर मुकम्मल कंट्रोल और हैबत अता फरमाई थी। 4. हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात और जिन्नात का वहम। जिन्नात के बारे में आम लोगों का ख्याल था कि वो गैब का इल्म जानते हैं, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के वाक़े ने उस वहम को खत्म कर दिया। वाक़या, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी लाठी के सहारे खड़े जिन्नात से काम ले रहे थे। इसी हालत में आपकी रूह कब्ज हो गई, लेकिन आप गिरे नहीं। जिन्नात डर के मारे काम करते रहे कि बादशाह हमें देख रहे हैं। इंकिशाफ। जब एक तवील अरसे बाद लकड़ी के घुन दीमक ने लाठी को खा लिया और वो टूट गई तो आप अलैहिस्सलाम का जसद मुबारक जमीन पर आ गया। तब जिन्नात को पता चला कि आपका इंतकाल तो काफी अरसा पहले हो चुका था। सबक। कुरान कहता है कि अगर जिन्नात को गैब का इल्म होता तो वो इतने अरसे तक इस जिल्लत आमेज मुशक्कत काम करने में मुब्तला न रहते। 5. परिंदों और हवाओं पर हुक्म। जिन्नात के अलावा अल्लाह ने आपको हवाओं पर भी काबू दिया था और आप परिंदों जैसे हदहद की बोलियां भी समझते थे। आपका तख्त हवा में उड़ता था और महीनों का सफर घंटों में तय हो जाता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस के तख्त का किस्सा बहुत ही दिलचस्प है, जिसमें एक ताकतवर जिनकी कुव्वत का तज़किरा भी मिलता है। मलका बिल्कीस का तख्त और जिन का तावीज़। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस को अल्लाह की तौहीद की दावत दी और उन्हें मालूम हुआ कि वो अपनी कौम के साथ मक्का आ रही हैं, तो उन्होंने चाहा कि मलका के पहुंचने से पहले उनका अजीमुश्शान तख्त, जो कि सोने, चांदी और जवाहरात से मुरस्सा था, उनके दरबार में लाया जाए। आप अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से पूछा, ए दरबारियों, तुम में से कौन है जो उनके फर्माबरदार होकर मेरे पास पहुंचने से पहले उनका तख्त मेरे पास ले आए? 1. एक ताकतवर जिन अफरियत की पेशकश। दरबार में मौजूद एक ताकतवर और देव हैकल जिन, जिसे कुरान में अफरियत कहा गया है, खड़ा हुआ और बोला, मैं वो तख्त आपके पास ला सकता हूं इससे पहले कि आप अपनी मजलिस दरबार से उठें। मैं उस पर पूरी ताकत रखता हूं और अमानतदार हूं। यानी वो जिन चंद घंटों में वो तख्ते यमन से फलस्तीन लाने की सलाहियत रखता था। 2. अल्लाह के वली का मोजज़ा। लेकिन इसी दरबार में एक ऐसा शख्स भी था जिसके पास किताब का इल्म था। मुफस्सिरीन के मुताबिक उनका नाम आसिफ बिन बरखिया था। उन्होंने कहा, मैं वो तख्त आपके पास ला सकता हूं इससे पहले कि आपकी पलक झपके, यानी आंख झपकने की देर में। और फिर वैसा ही हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि तख्त उनके सामने मौजूद था। उन्होंने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने अपने बंदों को इतनी ताकत अता फरमाई। 3. मलका बिल्कीस का रद्द अमल। जब मलका बिल्कीस दरबार में पहुंचे तो उनसे पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? उन्होंने हैरत से कहा, ये तो हो बहू वही है। फिर जब मलका को एक ऐसे महल में ले जाया गया जिसका फर्श शीशे क्रिस्टल का था और उसके नीचे पानी बह रहा था, तो मलका ने समझा कि शायद गहरा पानी है और उन्होंने अपने पांचे कपड़े ऊपर कर लिए।
حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پانی نہیں بلکہ چمکتا ہوا شیشہ ہے۔ انجام: حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ معجزاتی بادشاہت، جنات پر قابو اور اللہ کی دی ہوئی نشانیاں دیکھ کر ملکہ بلقیس پکار اٹھیں، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ سبق اس قصے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو علم کے ذریعے جنات سے بھی زیادہ طاقت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا احسان اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ ایمان وہ ڈھال ہے جو انسان کو شیطان کے وار سے بچاتی ہے۔ ایمان اور شیطان کے تعلق سے کچھ اہم باتیں اردو میں درج ذیل ہیں۔ 1. ایمان شیطان کے خلاف ایک قلعہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ شیطان کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو سچے مومن ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک میرے سچے بندوں پر تیرا شیطان کا کوئی قابو نہ چلے گا۔ سورہ الحجر۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت اور ایمان پختہ ہوتا ہے تو شیطان وہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف ان لوگوں کو بہکاتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ 2. شیطان کی کمزوری۔ اگرچہ شیطان ہمیں وسوسوں کے ذریعے ڈراتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے۔ سورہ النساء۔ ایک مومن جب اعوذ باللہ پڑھتا ہے یا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان ذلیل و رسوا ہو کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے لیکن ذکر الحیز اسے بے بس کر دیتا ہے۔ 3. شکر گزاری کی اہمیت۔ آپ نے جو اللہ کا احسان مانا ہے یہ خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ شیطان نے اللہ سے یہی چیلنج کیا تھا کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا، لہٰذا جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا تو ہم عملاً شیطان کو شکست دے رہے ہوتے ہیں۔ 4. ایمان والوں کے لیے حفاظتی تدابیر۔ ایمان کو مزید مضبوط کرنے اور شیطان کو دور رکھنے کے لیے یہ چیزیں بہت مددگار ہیں۔ نماز کی پابندی۔ نماز مومن کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ صدقہ و خیرات۔ یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور شیطانی آفات سے بچاتا ہے۔ باوضو رہنا۔ وضو مومن کا ہتھیار ہے، باوضو شخص پر شیطانی اثرات کم ہوتے ہیں۔ ایمان کو مضبوط کرنے، دل کو دین پر ثابت قدم رکھنے اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے قرآن و حدیث میں بہت خوبصورت دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ یہاں چند اہم دعائیں اردو ترجمہ کے ساتھ درج ہیں۔ 1. دل کو دین پر ثابت قدم رکھنے کی دعا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعا تھی کیونکہ انسان کا دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ترجمہ: اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ 2. ہدایت پر قائم رہنے کی قرآنی دعا۔ سورہ آل عمران کی یہ دعا ایمان کی حفاظت کے لیے بہترین ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ 3. شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی دعا۔ اگر دل میں برے خیالات یا وسوسے آئیں تو یہ کلمات پڑھیں۔ آمنت باللہ ورسلہ۔ ترجمہ: میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ پڑھنے سے شیطانی وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ 4. ہر قسم کے شر سے بچاؤ کی جامع دعا۔ صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنے سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کچھ مفید مشورے۔ تلاوت قرآن۔ روزانہ تھوڑا سا قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، یہ ایمان کی تازگی کے لیے روح کی غذا ہے۔ استغفار۔ کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا گناہوں کے زنگ کو دھو دیتا ہے اور ایمان کو چمکاتا ہے۔ نیک صحبت۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جو اللہ کی یاد دلائیں۔